اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلِذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری تھی اور خاصان خدا، بندگان خدا، قرآنی طرز زندگی گزارنے والوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی تھی ان میں سے دو خصوصیت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وہ سالم ہوتے ہیں اور رابح ہوتے ہیں، لیکن جو قرآنی طرز زندگی کے اگینسٹ اور اپوزٹ چلتے ہیں، اس کے خلاف چلتے ہیں، وہ افراد نہ تو سالم ہوتے ہیں اور نہ ہی رابح فائدہ اٹھانے والے ہوتے ہیں، بلکہ در حقیقت ان کا شمار خاسر لوگوں میں ہوتا ہے، یعنی گھاٹا اٹھانے والوں میں۔ اس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا بھی ہے اور خصوصیات کا ذکر سورہ عصر کے اندر کیا ہے کہ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے بتایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خاسر اسی سے آیا ہے، خسران سے، یعنی قرآنی طرز زندگی گزارنے والے سالم اور رابح ہوتے ہیں، اور جو قرآن کے اگینسٹ چلتے ہیں وہ خسران والے ہوتے ہیں، ان کے لیے خسارت اور ان کے لیے نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ کون لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں؟ زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹا اٹھانے والوں میں سے، اس کا شمار خاسرین میں ہونے والا ہے، مگر پھر استثناء کر کے بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح انجام دیتے ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی جو تلقین کرتے ہیں، یقینی طور پر ان کا شمار خاسرین میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کا شمار سالم لوگوں میں سے ہوتا ہے، ان کا شمار رابع لوگوں میں سے ہوتا ہے، خاسر لوگوں میں سے نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر تم فرشتے نہیں بن سکتے ہو تو کم سے کم بھیڑیا نہ بنو۔ فرشتے کون ہیں؟ فرشتے صفت وہی انسان ہیں جنہیں سالم یا رابع کہا جاتا ہے، اور بھیڑیا صفت کون انسان ہیں؟ جنہیں خاسر کہا جاتا ہے، بلکہ بعض جگہ اس سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ انسان کی جو تقسیم بندی ہے اس اعتبار سے، ایک دوسرے زاویے کے اعتبار سے، کہ الفاظ میں اگر آپ آ کر کے پرونا چاہتے ہیں تو انسان کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ایک شخص وہ ہے جو فرشتوں کی منزل میں ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، جسے آپ ابلیس کہتے ہیں، جسے آپ شیطان کہتے ہیں، وہ ابلیس اور شیطان پہلے نہیں تھا، بعد میں اپنے کریکٹر کی بنیاد پر، غلط عقیدے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پر وہ شیطان بنا، ورنہ قرآن نے اس کو کیا کہا تھا؟ وہ جناتوں میں سے ایک جنات تھا، عبادت کر کے فرشتوں کی صفوں تک پہنچایا، اور جب اس نے اپنے آپ کو گرایا، یعنی اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، تعلیمات اہل بیت کے خلاف، در حقیقت اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے خلاف جب اس نے عمل کیا تو اتنا نیچے چلا گیا کہ اللہ نے اس کو نہ جناتوں میں باقی رکھا نہ فرشتوں میں، کہہ دیا تو ابلیس ہے اور تو شیطان ہے، رجیم ہے، نکل جا میری بارگاہ سے۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے کریکٹر اور کردار کے ذریعے فرشتوں کی صفوں تک اپنے آپ کو پہنچا دے، جس کا نام ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو فائدہ پہنچانے والے ہیں، جن کی مشغولیت ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جن کا کام یہ ہے لوگوں کی ہیلپ کرنا۔ یہ پہلی قسم ہے، جو لوگ لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا، ان کے لیے امام کی طرف سے یہ روایت موجود ہے کہ پھر اس سے بڑھ کے اور کیا نیکی ہو سکتی ہے کہ وہ بندگان خدا کی خدمت میں مشغول ہے۔ اسی لیے آیت اللہ گل پائگانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ملتا ہے، یا اسی جیسے دوسرے عالم دین انہوں نے کہا تھا کہ مستحب اعمال جو انجام دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ مستحب اعمال سے بڑھ کر کے ثواب یہ ہے لوگوں کی مدد کی جائے۔ لوگ
لوگوں کی جا کر کے خدمت کی جائے، جو لوگوں کی خدمت کریں گے، مدد کریں گے، یہ مستحب عمل سے زیادہ ہے۔ اگر کل کوئی پوچھتا ہے، وہ کہتے تھے عالم دین کہ تم نے فلاں مستحبی کام کیوں نہیں کیا، تو کہتے میرا نام جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں لے لینا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سے زیادہ حیثیت اس چیز کی۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے ہم مستحب عمل کو چھوڑ دیں، نہیں، نور علی نور کی منزل یہ ہے کہ مستحبات کو بھی انجام دیں اور دوسروں کی ہیلپ بھی کرتے رہیں۔ تو یہ پہلی قسم ہے جو فرشتوں کی صفوں تک اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے، وہ اس کریکٹر اور کوالٹی کے ذریعے۔ اور مولا کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، لہذا آپ دیکھ لیں سائل بھی آتا ہے نا، حالت نماز میں بھی وہ سائل کو واپس نہیں کرتے ہیں، اس کی ہیلپ اور کمک کرتے ہیں، رکوع کے عالم میں بھی اشارہ کر دیتے ہیں اور وہ انگوٹھی لے کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے معرفت افراد ہیں کہ خود سائل کی معرفت بھی آپ دیکھیے، آج کے دور میں اگر رکوع سے ہاتھ ہٹائے گا تو سائل سمجھ بھی نہیں پائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، لیکن اتنا معرفت سائل بھی تھا کہ امام کی بات کی طرف متوجہ ہوا، اس سے انگوٹھی لی اور قصیدہ پڑھتا ہوا چلا گیا۔ تو بہرحال یہ ایک صفت ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے، کہ اس کی اتنی زیادہ تاکید ہے کہ دوسروں کے کھانا کھلا دینا، دوسروں کی پیسے سے مدد کر دینا، جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے هل ادلکم علی التجارہ، کیا ہم تمہیں بزنس کرنا سکھائیں، ہم تمہیں تجارت کرنا سکھائیں؟ کیوں نہیں تم ہم سے آ کے تجارت اور بزنس کرنا سیکھتے ہو؟ میں نے کہیں پر عرض کیا تھا، بات آ گئی ہے تو اسے دوبارہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سے ہم تجارت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سے تجارت کرنا کیا ہے؟ غریبوں کی مدد کرنا اللہ سے تجارت ہے، اللہ کے نام پہ کسی کو قرض دینا اللہ سے تجارت ہے۔ آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں سب سے بڑا سورہ بقرہ ہے، اور پورے قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت جس ٹاپک کے اوپر ہے اس ٹاپک کا نام قرض ہے۔ قرض لینے اور دینے کی جو باتیں ہیں، خاص طریقے سے لینے کے لیے ہر جگہ نہیں کہا ہے، منع کیا، دینے کی بات اسلام نے کی ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ قرض دینا در حقیقت اللہ سے تجارت اور بزنس کرنا ہے۔ زیارتوں کے اوپر جانا اللہ سے تجارت اور بزنس کرنا ہے۔ تم اللہ سے کیوں نہیں تجارت اور بزنس کرتے ہو؟ تاکہ تمہارا فائدہ اس مادی دنیا کے اندر بھی ہو اور آخرت کے اندر بھی ہو جائے۔ لہذا میں اس موضوع کو مزید آگے بڑھاؤں گا، لیکن ابھی چونکہ یہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی کلپ میں جو انسان کی یہ کوالٹی ہو سکتی ہے اور کتنے طرح کے انسان ہوں گے، اور وہ بالکل واضح ہو جائے گا، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے ان انسانوں کی کوالٹی کے بارے میں بتایا، اور یہ بتایا ہے کہ کون سا انسان اچھا ہوگا اور کس انسان کی زندگی کو حقیقت میں قرآنی طرز زندگی ہم کہہ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔